حمیدا بالحمد وصیفا بالوصف قدیرا بالقدر حمیدا بالحمد وصیفا بالوصف قدیرا بالقدر ملیکا بالملک یا تبارک تنزہت ان یکون ولد تکرمت ان یکون لک شلہ تمزہت ان یکون جلد تبرأت ان یکون لک شریک تعالیت تعاظمت تقابلت بالوجد والوقت بالحسب والنسب بالوزن بالبلد بالجزم بالنصابة بالإقامة بالقدرة والنسبة والجمارة والإمارة والصدارة ناعما قائما قائدا أكبرا أكملا أجمرا أعلى أولى بالحق أنوى بالصمد أجمل بالأبر أكبر بالأكبر أكبر بالكبر والتكبر والتفرد بتجبرية ربوبيتك يا أرحم الراحمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا أحمدنا أكبرنا أجدرنا اولانا اعلانا ابہانا انوانا اخشانا اتقانا اکمل کمیلنا اجمل جمیلنا احبب حبیبنا انسب عمیدنا عجیب الحاشیتین نجیب الطرفین امام الشرقین والغربین نجیب الطرفین امام الشرقین والغربین ابی القاسم محمد الحسن والحسین حبیب البذر نادب الجتر قاتل الکفر سید الفی الجہان والکبر ناظما کاظما قائدا قائما عذبا جذبا حزیما قسیما خلیل العالمین ونشهد ان سیدنا سید ساداتنا سید سعاداتنا سید الوازاتنا سید الوازماتنا سیدا طہورا سیدا اطہرا سیدا مطہرا سیدا مطہرا سیدا مسدودا سیدا ممدودا اللہم سیدنا حبیبک حیدنا دلیلک سیدنا احمدک سیدنا محمدک محمد بالحمد والحمودة والحمادة والحميدة والحمادة والجلوة والخلوة والتلوة والسلوة والنسبة والجذبة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت اللہ جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد اور صاحب لولاک والی دو جہاں غم گسار زماں حبیب کردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے موتی نشاور کرنے کے بعد میں آپ تمام حضرات تمام اہل محبت اور معزت کو اس بابرکت نورانی اور وجدانی محفل میں شامل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل میں ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ننھے شہزادوں کے صدقے ہمارے لیے اس محفل کو ہماری اخروی نجات کا ذریعہ وسیلہ بنائے۔ میرے دوستو، قبلہ حافظ صاحب نے حکم دیا کہ کچھ بیان کروں۔
میں کوئی پیشہ ور عالم خطیب یا اس طرح کا نہیں ہوں کہ میں نے کوئی تقریر رٹائی ہو. مطالعہ ہے انشاءاللہ. اللہ کی مدد شامل حال رہی تو میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان ضرور کروں گا جس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. میرے دوستو، محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے اور آج کل ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے. جب یہ محرم آتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے مباحثے اور مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جو پہلے ہی بکھر چکے ہیں وہ مزید گروہ در گروہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں مختلف عنوانات کی بنیاد پر. آج کل یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ افضل کون ہے. اہل بیت اطہار کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، صحابہ کرام کو ایک طرف رکھا ہوا ہے. پارٹیاں بن گئی ہیں، پارٹیاں بنا دی گئی ہیں، حالانکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمارا مسلک اہل سنت الحمدللہ تعالی حق مسلک ہے. اس مسلک کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی جو قدر و منزلت ہیں اس کے بھی قائل ہیں، اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہی مسلک حق مسلک ہے. اس میں کوئی دوری نہیں. ان دونوں گروہوں میں کوئی تفریق نہیں ہے جو پیدا کی جا رہی ہے. یہ فتنے کا دور ہے. ہماری سنیت وہ بھی مخدوش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو شیعہ ہے اس میں بھی بہت زیادہ لچر پن آ چکا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا اور اس امت کا کیا بنے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس امت کو کتاب اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے سب کو فضیلت دی ہے، اور ہر ایک کی فضیلت کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے. آپ اس کو میسر نہیں کر سکتے، تول نہیں سکتے. کسی کو علم میں فضیلت ہے، کسی کو بہادری میں فضیلت ہے، کسی کو شجاعت میں فضیلت ہے، کسی کو جود و سخا میں فضیلت ہے. ہم سب کی فضیلت کو ماننے والے ہیں. ہم صحابہ کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت کرام کی طہارت اور ان کی جو ہے قدر و منزلت اور شان و شوکت کے بھی قائل ہیں. میرے دوستو، اب میں مختصراً صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور اہل بیت کے بارے میں بھی کچھ بیان کروں گا. بالکل مختصر وقت میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. قبلہ حافظ صاحب ایک ریگولر اور کنٹینیوسلی ایک موضوع لے کر چل رہے ہیں، تو میں تھوڑا سا اپنا یہ ہدیہ پیش کروں گا اس میں. میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے بہادر اور بڑے دلیر اور بڑے نڈر قسم کے آپ صحابی تھے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت عمر ایمان لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو مسلمانوں میں ایک نئی طاقت، ایک نئی روح آ گئی. مسلمان کمزور تھے، بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب عمر ایمان لائے تو ڈنکے کی چوٹ پر مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی دبنگ شخصیت کے مالک تھے. آپ کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ آپ کے ایمان لانے سے مسلمان فوراً طاقتور ہو گئے اور انہوں نے بیت اللہ میں نماز ادا کی. سبحان اللہ. کفر لرزہ پر اندام ہو گیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. عزیزان گرامی قدر، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب ایمان لاتے ہیں تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے. کعبے میں نماز آج اذاں ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آج کل ان کا اور ان کا مقابلہ ڈال رہے ہیں. اب حضرت علی کی طرف آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار، آپ علم کی وجہ سے مشہور ہیں. علی کا مطلب ہے بلند. اللہ رب العزت کا صفاتی نام بھی علی ہے، اور علی علم کی وجہ سے بلند ہے. نسبت رسول بھی ہے اور علم بھی ہے. اور علم کا یہ مقام ہے کہ جو کی روٹی کھاتے ہیں
لیکن کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ علی کی بارگاہ سے حل ہوتا ہے، اور اس کو نہ صرف اپنے مانتے ہیں بلکہ دشمن بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا خوبی وہ ہوتی ہے کہ ما شہیدت بہل اعداء، کہ اس کو دشمن بھی تسلیم کریں۔ اور ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ قبلہ حافظ صاحب ایک نہایت علمی شخصیت ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں بیگانے بھی مانتے ہیں، لاکھ دشمنی کریں لیکن پتہ ہے کہ عالم بصیر پور میں ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ یہ سارے کہتے ہیں، دشمن بھی کہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ تو خوبی وہ ہوتی ہے جس کو اپنے بھی ماننے اور بیگانے بھی ماننے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو باب العلم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم تھے، علی اس کے دروازے تھے۔ علم جو ہے وہ علی کے دروازے سے، علی کے ذریعے سے ملتا ہے، علی کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علی کو علم عطا کیا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ وَأَنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالٌ، اور مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا، دولت تو ختم ہو جائے گی، لیکن علم کو زوال کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب یہ ہے کہ علم کی قدر کون جانے؟ علم والا ہی جان سکتا ہے، ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ شکوہ رہتا ہے قبلہ حافظ صاحب کو بھی کہ یہاں پہ بے قدری ہے، اس لیے کہ جاہل ہیں، علم کی قدر نہیں کرتے۔ باہر سے آنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ علم یہ کون ہے، یہ کس بندے سے بات ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبی عطا کی ہے۔ تو علم کی قدر علم والا ہی جانتا ہے۔ حضرت علی کی قدر وہی جانتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کا علم کیا ہے۔ تو اس لیے سنیت بھی ہے، وہ بھی مخدوش حالت کی طرف جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ وہ معاذ اللہ، بلکہ میرے ایک دوست تھے جاننے والے تھے، ان کے ساتھ ایک بندہ آیا تو مجھے کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ حسین کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جا کے جناب وہاں پہ جا کے کھکھر کو چھیڑتے۔ مطلب اس طرح کی باتیں بعض سنی جو یہ سپاہ صحابہ اور اس طرح کے لوگ ہیں نا، وہ اس طرح آگے حد تک جا چکے ہیں۔ اور اسی طرح شیعہ میں بھی بہت زیادہ افراط و تفریط شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ بےہودہ رسومات شروع ہو گئی ہیں جن کا دور دور تک ان خانوادوں سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ وہ تو ایک تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ایک دو واقعات میں آپ کو تبرکم سناتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زیادہ اہل بیت سے محبت اور احترام رکھتے تھے۔ میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو شہزادے نے کہا، شہزادہ حسین نے کہا کہ اے عمر ممبر سے نیچے اترو، ممبر سے نیچے اتریں، آپ میرے نانا کے غلام ہو، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، آپ نیچے اتریں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا یہ بات جو ہے نا جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ لکھ کے دے دیں۔ دیکھیں حضرت عمر بادشاہ وقت ہیں، بڑا روب، بڑا دبدبہ، کسی کی جرت نہیں۔ کیسو کسریٰ کے جو ان کے جو بادشاہ تھے وہ کانپتے تھے حضرت عمر کے روب کے سامنے۔ آپ بادشاہ وقت ہیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہ بات کر سکے، لیکن شہزادہ بات کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا یہ لکھ کے دے دیں کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، یہ لکھ کے دے دیں۔ پھر آپ لکھواتے ہیں اور لکھوا کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر، اے عبداللہ بن عمر، جب میں قبر میں جاؤں تو یہ رکا جو ہے یہ شہزادے کا رکا میرے ساتھ دفن کر دینا، یہ شہزادے کا رکا میرے ساتھ دفن کر دینا۔ میں کہوں گا کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، کوئی میں نے ایسا کام نہیں کیا جو مجھے جنت کی طرف لے جائے، یہ شہزادے آپ کے شہزادے کا رکا ہے۔ یہ شہزادہ کہتا ہے کہ یہ عمر میرے نانا کا غلام ہے، میں تو حضور آپ کا غلام ہوں، میری بخشش فرما دیں، میری شفاعت فرما دیں۔
تو یہ ان شہزادوں سے محبت ہے، یہ اہل بیت سے محبت ہے. ان کو کوئی لالچ نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خدا نہ خواستہ ان کو کوئی پیسے کا لالچ یا ان کو کسی چیز کا لالچ، یہ خالص محبت تھی جو نظر آ رہی تھی. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے وہ سین، وہ منظر دیکھا ہوا تھا. وہ منظر انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے، اور حضرت عمر کے روب دبدبے کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر جب مسجد میں آتے تو لوگ رستہ دیتے. آپ کی وجاہت اور آپ کی ہیبت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً رستہ دیتے گزرنے کے لیے. اب عمر آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، ملائکہ سن رہے ہیں، جبریل امین سن رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، نبی کا بیان ہو رہا ہے. عمر آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مکانت، یا عمر مکانت، وہیں رک جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ کہ رکاوٹ نہ ہو، تقریر کے دوران حائل نہ ہو، مضمون ٹوٹ نہ جائے. عمر وہیں پہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بالکل نکر ہوگی، یا جیسے ہم جوتیاں وغیرہ رکھتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے تقریر میں خلل ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں مکانت یا عمر، اے عمر وہیں بیٹھ جاؤ. اب ایک طرف عمر ہے، وہ آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں مکانت، بیٹھ جاؤ. اب دوسری طرف دیکھیں کہ ماں شہزادوں کو تیار کر کے بھیجتی ہے. شہزادے تیار ہوتے ہیں، 4-5 سال کی عمر، شہزادے تیار ہو کے منبر رسول کی طرف بھاگتے ہیں. حسین چاہتے ہیں کہ میں حسن سے پہلے پہنچوں، حسن چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے آغوش مصطفیٰ میں بیٹھوں. ایک وہابی کہتا ہے کہ بچے تھے اس لیے دوڑ رہے تھے، اور میں کہتا ہوں، ایک عاشق رسول کہتا ہے کہ نہیں پاگل، تجھے پتہ ہی نہیں، وہ بچے نہیں تھے، وہ ذہنی طور پہ تم سے بڑے تھے، آج کل کے علماء سے بڑے تھے. ان کو آغوش مصطفیٰ کے مقام کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ نبی کی آغوش کی کیا قدر و منزلت ہے، نبی کی شان کیا ہے، اس لیے وہ تیز بھاگتے تھے. تو یہ ایک باریک سا نقطہ بھی بیچ میں آ گیا. تو میرے دوستو، وہ بھاگتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ دیتے. خطبہ چھوڑ کے سارے لوگ خاموش ہو جاتے. آپ ان بچوں کی طرف بھاگتے اور دوڑ کر آتے اور انہیں پکڑتے کہ کہیں کوئی گر نہ جائے، اٹھا لیتے، اپنی گود میں اٹھا لیتے، بٹھا لیتے. اس وقت تک خطبہ رک جاتا، اس وقت تک خطبہ رک جاتا، خاموش ہو جاتا. یہ منظر جو ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. آپ کو پتہ تھا کہ ان شہزادوں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا عزت ہے، ان کا کیا احترام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات بھی نہیں بھولے تھے. ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں، آپ خود راوی ہیں، یہ کہتے ہیں جی وہ شان، ان کی شان زیادہ، ان کی شان زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو سرکار گھوڑا بنے ہوئے ہیں. سرکار گھوڑے کی طرح، جس طرح باپ اپنے بچے کو پشت پہ بٹھاتا ہے، اس کے اوپر حضرت حسین، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کو پکڑے ہوئے ہیں. کبھی ادھر موڑتے ہیں، کبھی ادھر موڑتے ہیں، دائیں طرف موڑتے ہیں تو سرکار دائیں مڑ جاتے ہیں، بائیں طرف موڑتے ہیں تو سرکار بائیں مڑ جاتے ہیں. اور عمر دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ نعم المرکب یا غلام، اے بیٹے کڈا سونا گھوڑا لبے، کڈی سونی سواری لبی. تو آپ فرماتے ہیں، نظر التفات کرتے ہوئے میرے سونے آقا فرماتے ہیں کہ نعم الراکب یا عمر، اے عمر تو اے ویکھ کے سوار وال بھی تک نہ، سوار کڈا سونا ہے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی. تو یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے دیکھا ہوا تھا. تو آج کل اس طرح کے مختلف معیار بنا کے ان کی آپس میں دوریاں شو کرنا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا معاذ اللہ دشمن سمجھنا یا ان کا مقابلہ ڈالنا، یہ قطعاً جائز نہیں، اور یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. یہ چیز ایمان سے خارج کر دیتی ہے. تو میرے دوستو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، ایک واقعہ اور میرے ذہن میں آیا حسنین کریمین کی شان میں.
آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب المرگ تھے دنیا سے، ان کے روانگی کا وقت تھا، تو میں شہزادوں کو لے کر حضور کے پاس آئی اور میں نے روتے ہوئے کہا کہ ابا جان، یہ شہزادہ حسن ہے، اس کو آپ کیا دے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے سب کو دیا، اس کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُودَتِي، میں نے حسن کو اپنی ہیبت دی اور اپنی سیادت، سرداری اور سودت دی۔ یہ پرویز کہتا ہے روحانیت کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ہے روحانیت۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزاروں پہ جانا کیا ملتا ہے؟ آپ پوچھو بھئی دعا مانگتے ہو ہاتھ اٹھا کے، منہ پہ پھیرتے ہو، کیا ملتا ہے؟ یہ روحانیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُودَتِي، اور حسین کے لیے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، میں نے حسن کو اپنی ہیبت، اپنی شخصیت اور اپنی سیادت عطا کی، اور میں نے حسین کو، چونکہ اس نے کربلا میں شہید ہو جانا ہے، اس نے کربلا میں قربانی دینی ہے، میں نے اس کو جرأت دی، بہادری دی، شجاعت دی، اور اس کو میں نے جود و سخا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایڑ چلانے والے تھے۔ روحانیت کی بات آ گئی نا تو میں ایک اور بات برکم بیان کرتا جاؤں۔ آپ ایڑ بکریاں چراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے، ابو ہریرہ بھی پیچھے بیٹھے تھے چادر لے کے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آج کی اس محفل کے بعد جب میں ختم کروں گا تو جو میرے سامنے سب سے پہلے کوئی چیز رکھے گا تو میں اس کو جو ہے وہ حافظہ عطا کروں گا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، حضرت ابو ہریرہ اٹھتے ہیں اور فوراً آگے چادر رکھ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ اٹھتے ہیں فوراً چادر آگے بچھا دیتے ہیں۔ دریائے کرم جوش میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے 3 دفعہ اس میں ایسے کوئی چیز پھینکتے ہیں جیسے، اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے پہ مل لو۔ ابو ہریرہ سینے پہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں اس چادر کو سینے پہ میں نے ملا تو ما نسیت قط لفظ من محمد رسول اللہ کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلا ہو میں کبھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روحانیت ہے جو اللہ والوں سے ملتی ہے، جو رسول اللہ نے بھی عطا کی، اور آج بھی اللہ والے جو خالص اللہ والے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ 5 تن پاک ان کی بڑی شان ہے۔ آخری واقعہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں کہ اہل نجار جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے لگے، مختلف سوالات کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دلیلیں دیں، ان کو جواب دیا، لیکن وہ کج بحثی پر اتر آئے، وہ مطلب سخت بولنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، آپ اپنی گھر کے افراد کو، عورتوں کو، بچوں کو لے آؤ، میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، میں اپنے گھر کے افراد کو لے آتا ہوں، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کس کو لیتے ہیں؟ علی کو، فاطمہ کو، حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حسن کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور آپ مباہلہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ پہنچتے ہیں تو ان کا جو ایک عالم آقا عبد المسیح وہ دیکھتا ہے تو وہ فوراً اپنے لوگوں کو کہتا ہے او رک جاؤ، باز آ جاؤ، جزیہ دے دو، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ جو بچے ساتھ آ رہے ہیں، اگر انہوں نے پہاڑ کو بھی کہہ دیا نا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان کی شان ہے۔ میرے دوستو، حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول، حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول، علی کا لاڈلے، علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول۔ حسین زبدہ نسل رسول ابن رسول،
علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول. اور حسین اگر تو دوش رسالت پہ بیٹھنا چاہے، اگر تو دوش رسالت پہ بیٹھنا چاہے، رسول سجدے کو دے طول ابن رسول، تو دے رسول سجدے کو طول ابن رسول، تو دے رسول بھی سجدے کو طول ابن رسول. علی اگر حسین دوش رسالت پہ بیٹھنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو بھی طول دے دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.